رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور علیہ السلام کے دس مبارک کے معجزات اور کمالات آج میں آپ کو اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کے دس مبارک. ناظرین اور سامعین، حضور کی ہتھیلیاں اور انگلیاں جوان مردوں کی طرح موٹی تھی، ان میں درشتی نہ تھی نہ وہ چھوٹی تھی. یہ صفت مردوں کے لیے حسن و جمال ہے اور عورتوں میں یہ قابل مذمت ہے. حضور علیہ السلام کی کلائیاں بھی بڑی فربا اور طاقتور تھی. حضور کی ہتھیلیاں کشادہ تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جابر بن سمورہ کے رخساروں پر بطور انس و شفقت اپنا دس مبارک پھیرا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کے دس مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی. مجھے یوں معلوم ہوا کہ ابھی ابھی دس مبارک عطار کی صندوقچی سے نکلا ہے. امام طبرانی اور بیہقی وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں مصافحہ کیا کرتا تھا. میری جل کو حضور کی جل کو مس کرتی تھی اور میں کافی دیر تک یہ اثر محسوس کرتا رہتا تھا اور اس میں کستوری سے عمدہ خوشبو آتی تھی. یزید بن اسد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دس مبارک مجھے پکڑایا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور کستوری سے زیادہ خوشبودار. طبرانی مستورت بن شداد سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. میں نے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا. وہ ریشم سے زیادہ گداز اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. امام احمد سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے حجت الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حضرت سعد جب بیمار ہو گئی تو حضور علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. سعد فرماتے حضور نے اپنا دس مبارک میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے چہرے، سینے اور میرے پیٹ پر پھیرا. اب تک یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور کے دس مبارک کی خن کی میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہی ہے. جیسا کہ میں نے ایک حدیث مبارک پہلے آپ کو بیان کیا. حضرت انس سے روایت ہے فرماتے ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آج تک کسی ریشم اور دیباج کو نہیں دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو. ولا شممت ریحا قط او عرفا قط اطیب من ریحی او عرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ میں نے آج تک کوئی ایسی خوشبو سونگی ہے جو حضور کی خوشبو میں سے ایک زیادہ پاکیزہ ہو. حضرت ابن سعد عمر بن میمون سے روایت کرتے کہ مشرکین مکہ نے حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالنا چاہا. آگ میں پھینکنے کو تیار تھے کہ رحمت للعالمین، شفیع یوم الدین، مطفئ نار المفسدین، سید المرسلین، شفیع المذنبین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا دست رحم و شفقت عمار کے سر پر رکھ کر فرمایا اے آگ عمار پر ٹھنڈی ہو جا جیسے تو ابراہیم پر ہوئی تھی اور اسے دکھ نہ دے. اے عمار تیرے مرنے کا وقت ہی نہیں بلکہ ایک اور وقت باغیوں کی جماعت تمہیں قتل کرے گی. آپ کا یہ فرمان سن کر آگ سرد ہو گئی.
ابن ماجہ نے امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نا تجربہ کار ہوں، کچھ جانتا نہیں، میں پیچیدہ مقدمات کے فیصلے کیوں کروں گا؟ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے اپنا دست فیض میرے سینے پر مارا اور دعا کی، یا اللہ اس کے دل کو احقاق حق کی قوت دے اور اس کی زبان پر حق چلا۔ حضرت علی فرماتے اس وقت سے تا دم واپسین فریقین کے مقدمات کے فیصلے کرنے میں مجھ سے ذرا برک بھی غلطی نہیں ہوئی۔ ام معبد ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ہمراہ مدینہ منورہ میں آئی، اچانک اس کے بیٹی کی نظر حضرت صدیق اکبر پر پڑ گئی۔ اس سے پہلے کی واقعہ یہ ہے کہ ابن بحقی نے امام ابو العالیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے نوکروں میں یعنی 9 امہات المؤمنین کے پاس کسی کو بھیجا کہ اگر کسی کے گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو بیچ دے۔ آپ کے پاس آپ کے صحابی تھی مگر کسی گھر سے کچھ نہ ملا۔ اتفاق سے حضور علیہ السلام کو ایک پٹوری نظر آئی جو ابھی شیردار نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی اس کے تھن دودھ سے بھر گئی اور اس کی ٹانگوں کے درمیان نیچے لٹک آئے۔ حضور علیہ السلام نے لکڑی کا بڑا پیالہ منگوایا، پٹوری کو دوہا اور اپنی 9 ازواج مطہرات کو ایک ایک کاسہ دودھ کا بھرا ہوا بھیجا۔ پھر آپ نے حاضرین مجلس کو دودھ سے سیر کیا۔ ناظرین اس سے بیشتر آپ 20 ایسے واقعات پڑھ چکے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھو دینے سے تھوڑا کھانا ہزاروں کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ تھوڑے پانی کے ساتھ جب حضور کا دست مبارک لگتا تھا تو ہزاروں انسان اس سے سیراب ہوتے تھے، ہزارہ جانور اس سے پیاس بجھاتے تھے، تمام مسلمان اس سے وضو کرتے، لیکن اس قلیل پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یہ دست مبارک بیماروں کو چھوتا تو وہ کلیتاً شفایاب ہو جاتے۔ اس قسم کے بے شمار واقعات آپ پڑھ آئے ہیں، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان سینوں پر جب حضور ہاتھ رکھا کرتے تھے جہاں کفر اور شرک نے ڈیرا جمایا ہوا ہوتا تو ساری نجاستی اور آلودگیاں دست مبارک کے پھیرنے سے کافور ہو جایا کرتے تھے اور وہ خوش نصیب حضور پر ایمان لانے کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے۔ ام معبد ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ہمراہ مدینہ منورہ میں آئی، اچانک اس کے بیٹی کی نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی۔ اس نے آپ کو پہچان لیا، اپنے ماں سے کہا یہ وہ شخص ہے جو ایک دفعہ مبارک کے ساتھ ہمارے ہاں ٹھہرا تھا، جس کی برکت سے ہمارے گھر میں دودھ کے نہر بہنے لگی تھیں۔ اس کی والدہ اٹھ کر حضرت ابوبکر کے پاس آئی اور کہا تجھے خدا کی قسم وہ تیرے ساتھ کون تھا جس نے ہمارے خیمہ کے ایک گوشہ میں کڑی بکری کو دوہ کر ہمیں دودھ پلایا تھا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھے نہیں معلوم، وہ بولی نہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر نے کہا وہی حضور جو تمام جہاں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، بولی مجھے ان کے پاس لے چل۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں اس کو حضور کی بارگاہ میں لے آیا، اس نے کچھ پنیر اور جنگلی لوگوں کے تحفے حضور کی خدمت میں پیش کیے، آپ نے اسے کپڑے بنوا دیے اور کچھ نقدی بھی عنایت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا یہی خیال ہے کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھی۔ ابو نعیم نے ابو قرصاپہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میرا باپ مر گیا، میرے ماں اور خالہ زندہ تھی، ہمارے پاس چند ایک بکریاں تھی جنہیں میں چرایا کرتا تھا۔ میرے خالہ اکثر اوقات مجھے تاکید کیا کرتی تھی کہ کبھی اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، بلکہ اس کے قریب سے نہ گزرنا، کیونکہ اگر تو اس کے قابو آ گیا تو تجھے گمراہ کر دے گا۔ لیکن میں جب بکریاں لے کر چراگاہ میں پہنچتا تو بکریوں کو وہیں چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور دن بھر حضور کے کلام موجز نظام کو سنا کرتا۔ مجھے اس قدر لذت آتی کہ اور کچھ یاد نہ رہتا۔ شام کو بو کی بکریاں گھر لے آتا، میرے خالہ پوچھا کرتی کہ تمہیں کیا ہوا؟
تو انہیں لے جا کر کیا کرتا ہے، یہ خالی پیٹ رہتے ہیں اور دن بدن لاغر ہوتی جاتی ہے، میں کہتا مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا۔ اسی طرح 2 روز اس نے بکریوں کے دیکھا اور مجھے خوب ڈانٹا کہ تو کہاں رہتا ہے، یہ کیوں بھوکی رہتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو چراتا نہیں۔ تیسرا دن ہوا تو حسب معمول حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا، اور ساتھ ہی شکایت کر دی کہ میری خالہ مجھے اب کے پاس آنے سے منع کرتی ہے، کیونکہ میں تمام دن حضور کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں اور بکریاں کہیں بیٹھی رہتی ہے۔ خالہ یہ دیکھ کر بہت خفا ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا جا اپنی بکریاں میرے پاس لے آ۔ میں ہانگ کر انہیں حضور کی خدمت میں لایا۔ حضور نے ان کے پٹھوں پر اب ہاتھ مبارک پھیرا اور ان کے تنوں کو بھی ہاتھ لگایا اور دعائیں برکت کی۔ ان کے تن فوراً دودھ سے برائے اور گوشت و چربی سے فربا ہو گئی۔ جب انہیں گھر لے کر آیا تو میری خالہ نے کہا ہاں اس طرح چرایا کر، اور جہاں آج چراتا رہا ہے ہر روز وہاں لے جایا کر۔ میں نے کہا خالہ جی آج کسی اور جگہ نہیں چرے اور نہ ان کو چراتا رہا ہو، یہ اس شخص کی برکت ہے جس کے پاس سے گزرنے سے تم منع کرتی ہو۔ اگر تم کہتی ہو تو اس کے پاس جایا کرو، کہتی ہو تو نہ جایا کرو، اس کو کہہ آؤں گا کہ اپنی برکت واپس لے لے۔ خالہ نہیں چاہتی، سن کر بولی نہیں بچہ کیوں نہیں چاہتی، اس کے پاس ضرور جایا کر، جو وہ کہے اس غور سے سنا کر، بہت برکت والا اور ہدایت والا آدمی ہے، میرا دل کہتا ہے وہ سچا ہے۔ پھر وہ اور میری ماں دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرب اسلام ہو گئی۔ ناظرین، حضور علیہ السلام کے دست مبارک کے بہت زیادہ کمالات ہیں، بہت معجزات ہیں۔ واقعی کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زید لیسی نے داؤد بن حسین سے اور انہوں نے بنی عبد الاشحل کے چند مردوں سے روایت کیا ہے کہ مسلمہ بن اسلم بن حریش غزوہ بدر کے وقت کفار مشرکین سے مصروف بیکار تھے، اچانک آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے وہ کفار سے جنگ کرے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی جو حضور کے ہاتھ میں تھی اسے عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ وہ دشمن پر حملہ کرتا تھا، وہ اس طرح ان کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہی تھی جس طرح کوئی اعلیٰ قسم کی تلوار۔ تو ناظرین، یہ چند معجزے حضور علیہ السلام کے دست مبارک کے میں نے آپ کو بیان کیے۔ آپ جتنے ناظرین میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے یا سن رہے تو اس کو شیئر بھی کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔